تاریخ اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر دہرانے جا رہی ہے۔ جیسے یہ بھی میں دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تو پاکستان اسٹیل کے ریوائیول کے لیے حکومت پاکستان کا ایک اعلیٰ وفد جو ماسکو روانہ ہوا ہے، اور مجھے اللہ پہ یقین ہے تو پاکستان اسٹیل کی یہ ریوائیول کے لیے بھی یہ ٹریک پہ ایک مرتبہ پھر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ مل بھی چلے گی، یہ پاکستان اسٹیل کا مزدور بحال بھی ہوگا، آپ کی جو 4-5 مہینے کے تنخواہ جو ہمارا بنیادی رائٹ ہے وہ بھی ہمیں ملے گا۔ لیکن آپ صبر کرو اور برداشت کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، اور دوستوں کو تقسیم کرنے کے بجائے، دوستوں کو دور کرنے کے بجائے تمام پاکستان اسٹیل کے اسٹیک ہولڈر سے میں اپیل کرتا ہوں تو جو کوئی میرے لیے اگر کوئی کچھ بھی کہتا ہے اور مجھے اس کا کوئی غرض نہیں ہے، نہ میں اس کے جواب دینے کا پابند ہوں، مجھے یہ دیکھنا ہے، اپنے ضمیر کو دیکھنا ہے، آیا میں جو کچھ کر رہا ہوں یا جعفر جو کچھ کر رہا ہے یا اور دوست کوئی کچھ کر رہا ہے، کہ میں پاکستان اسٹیل کے محنت کشوں کی اسی حقوق کی لڑائی بہتر طریقے سے لڑ رہا ہوں، کہیں میرے ساتھ کوئی ایسی غلطی لاشعور تو نہیں ہو رہی، میں نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو لہذا پاکستان اسٹیل کے محنت کا ساتھیوں، متحد ہو جاؤ، یکجا ہو جاؤ، ہماری تقسیم ہماری تباہی ہے، ہماری ایک دوسرے کی ایک محنت کش کی دوسری محنت کش کی تنقید ہماری تباہی ہے، ایک اسٹیک ہولڈر کی دوسرے اسٹیک ہولڈر کی ٹانگیں کھینچنا یہ ہماری تباہی ہے۔ لہذا اس چیز کو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ نہیں کرو، سوشل میڈیا سے اسی اپنی طاقت کو تقسیم نہیں کرو، لیکن یہ موجودہ انتظامیہ جو اس وقت ہے، اور خاص طور پہ میں مخاطب ہوں پاکستان اسٹیل کے AAA ڈائریکٹر سے، جو پاکستان اسٹیل کا تاریخ کا سب سے بڑا قومی مجرم ہے، جو پاکستان اسٹیل کے ہزاروں محنت کشوں کا نہ صرف معاشی قاتل ہے یا ہزاروں خاندانوں کی بربادی کا وہ ذمہ دار ہے۔ آج بھی جو بقا جو لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو ڈیوٹی سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ روزانہ اس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آج پاکستان اسٹیل کی بربادی کے لیے یہ میں نے پالیسی آگے کی ہے، تو کل اس کو مزید تڑپانے کے لیے نئی کون سی میں نے پالیسی ایجاد کرنی ہے۔ تو یاد رکھو AAA ڈائریکٹر اور انچارج لا، رب کی لاٹھی بے آواز ہے، قدرت کے قانون میں دیر ضروری ہے لیکن بڑی پائیداری ہوتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے ذات پہ یہ پختہ یقین ہے، رجیم آپ کی ہمیں چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، زمین تمہارے پاؤں سے کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ یاد رکھو، تم نے پاکستان اسٹیل کے ہر ظلم کا حساب دینا ہے، تم نے اللہ کی عدالت میں بھی حساب دینا ہے، تم نے اسے ریاست کے آگے بھی حساب دینا ہے۔ تو محنت کش کی ہر ظلم کی، اس کے آنکھ سے نکلنے والے اسے بچے کی آنسوں کی تم نے جواب دینا ہے۔ ہم اپنی تباہی تو معاف کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا مستقبل کی بربادی معاف کر سکتے ہیں، ہم ہر قسم کی بھیانک خوفناک قسم کی ذلت بھی تو آپ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ماں کو جس طرح آپ نے تڑپایا ہے، جس نے بربادی کی ہے، جس طرح گدھوں کی طرح نوچ کی روزانہ کروڑوں اربوں کی جہاں ڈکیتیاں کر رہے ہو، خدا کی قسم ہم کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ جب بھی موقع ملا ہم اسی مل کے درندوں کو بے نقاب ضرور کریں گے۔ یہ یاد رکھو، ہمیں جو مرضی آپ برباد کرو، بربادی ہماری سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہاں تک بربادی ہو گئی ہے، ہمارے بچے ہمیں کہہ رہے ہیں تو کل ہمیں گولی سے مار دو، میں کہتا ہوں تو میں کل خود کچھ کروں، یا ہزاروں محنت کشوں کی یہ صورت آ رہی۔ جب اتنی بربادی آپ نے ہمارے کر دیے، ہمیں جینے سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اپنے ماں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہماری آنکھوں سے ہو رہا ہے یہ ہم کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ جیے مزدور اتحاد۔